بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا اصل سیشن تھا وہ ہم نے لکھ کر لگایا تھا کہ لالچ، حرص، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی۔ تو دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں جن برے اوصاف سے بچنے کا حکم دیا ہے، بچنے کی تلقین کی ہے کہ ہم نے جن برے اوصاف کو اپنانا نہیں ہے، ان میں سے ایک لالچ بھی ہے۔ لالچ دراصل ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو انسان کو مال و دولت، جاہ و منصب اور دنیاوی آسائش کی حرص میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ جذبہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے، لالچ جب حد سے بڑھ جاتی ہے، حرص جب حد سے بڑھ جاتی ہے، تو انسان کو اخلاقی اور معاشرتی اور روحانی طور پر یہ نقصان بھی پہنچاتی ہے کہ جب یہ حد سے بڑھتی ہے نا لالچ، تو لالچ پھر انسان کو اخلاقی، معاشرتی، روحانی نقصان پہنچاتی ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو اعتدال اور قناعت کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں کسی چیز میں یہ نہیں ہے کہ آپ حد سے بڑھ جائیں یا بہت ہی پیچھے رہ جائیں۔ اسلام اعتدال اور قناعت کا درس دیتا ہے۔ لالچ جیسے مضر جذبات سے اسلام بچنے کی تلقین کرتا ہے کہ جو لالچ جیسے مضر جذبات ہیں ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس دنیا کی چیزوں میں حرص و لالچ کی وجہ سے انسان روزمرہ کی زندگی میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے کہ لالچ اور حرص کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ مال اور دولت میں لوگوں سے آگے بڑھنے کی، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے آگے بڑھ جاؤں دوسروں سے۔ جب ظاہری بات ہے وہ ان چیزوں کی طرف کوشش کرے گا، جذبہ بڑھ جائے گا، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی یاد سے خود ہی غافل ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو اس جذبے کی طرف بڑھنا نہیں چاہیے۔ جب انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے حل من مزید، حل من مزید، اور آ جائے، اور آ جائے، اتنا آ جائے، اتنا آ جائے۔ اس لیے انسان کو اس لالچ جیسے جذبے سے بچنا چاہیے۔ میں آگے ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ میں آپ کو واضح کروں گا۔ سب سے پہلے ہم نے حرص اور لالچ کی تعریف، ڈیفینیشن جاننی ہے۔ کسی چیز کو جب آپ نے بیان کرنا ہو، اس کی ڈیفینیشن اگر آپ پہلے جان لیتے ہیں، اس کی تعریف جان لیتے ہیں، تو آگے اس کا بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کون سی چیزیں ہیں، یہ کیا چیز ہے۔ تو حرص اور لالچ یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، یہ ایک ہی لفظ ہیں۔ اردو میں لفظ لالچ اور عربی میں لفظ حرص بولا جاتا ہے۔ اردو میں لالچ کہتے ہیں اور عربی میں حرص کہتے ہیں۔ کسی چیز کی حد سے زیادہ خواہش کرنا، خواہ وہ جائز ہو یا ناجائز، یہ حرص و طمع کی ایک شکل ہے جو انسان کو کبھی مطمئن ہونے نہیں دیتی، کہ ہر چیز کی حد سے زیادہ خواہش کرنا۔ لغوی طور پر لالچ اور حرص کے معنی جو ہیں وہ زیادہ خواہش کرنے کے آتے ہیں، کہ اور زیادہ اور زیادہ۔ لالچ کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہر چیز کی خواہش کرنا۔ لیکن شریعت کی روشنی میں لالچ کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت میں حد سے گزر جانا، کہ دنیا کی محبت میں انسان حد سے آگے بڑھ جائے اور مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حرص و لالچ جو ہے یہ مال و دولت میں ہوتی ہے، کہ مال اور دولت میں حرص و لالچ ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لالچ اور حرص کا جو جذبہ ہے یہ صرف مال اور دولت میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں ہوتا ہے۔ کہ صرف یہ ہے کہ مال آ جائے، نہیں، انسان کہتا ہے دولت نہیں، بلکہ کہتا ہے جی عزت بھی آئے، شہرت بھی آئے، شہرت اور زیادہ ہو، مکان اور سے زیادہ ملیں۔ تو الغرض اللہ کی جو بھی نعمت ہے، اس نعمت میں، ہر نعمت میں انسان حرص و لالچ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لالچ کی کیا مذمت فرمائی ہے، سنیے گا کہ لالچ کی قرآن کریم میں کیا مذمت آئی ہے۔ لالچ ایک ایسی منفی صفت ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ دوسروں کے حقوق پر قبضہ کرنے
اور اپنی خواہشات کی بے جا تکمیل کرنے کی طرف مائل کرتی ہے، کہ انسان دوسروں کے حقوق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے۔ یہ صرف اگر انسان کے اندر آتی ہے لالچ کی یہ منفی صفت، یہ انسان کو لوگوں سے دور کرتی ہے، لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور لالچ ایک نقصان دہ رویہ ہے، اور اس سے بچنے کی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اور تو اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ دوڑا، کہ اپنی نظر جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف نہ دوڑا جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں دنیاوی زندگی کے رونق کے سامان دے رکھے ہیں، کہ ہم نے جو مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان دے رکھے ہیں نا، ان کی طرف لالچ والی نظر نہ دوڑاؤ، ان کی طرف اس طرف یعنی کہ لالچ والی نظر انسان کو نہیں دوڑانی چاہیے۔ آگے فرمایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں، کہ ہم نے ان کو آزمانے کے لیے ہی یہ نعمتیں دی ہیں۔ یہ آیت انسان کو اس بات کی نصیحت کرتی ہے کہ دوسروں کی چیزوں پر نظر نہ رکھے، بلکہ اللہ رب العزت کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر قناعت اختیار کرے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ ہم نے تو دوسروں کو چیزیں دے رکھی ہیں ان کی طرف نظریں نہ دوڑاؤ، بلکہ جو اللہ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں انہی کی طرف نظر رکھے اور ان نعمتوں پر شکر ادا کرے اور قناعت اختیار کرے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ رب العزت نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو اس نے کمایا۔ اللہ رب العزت نے جو بعض کو بعض پر مال و دولت میں فضیلت دی ہے، تم اس چیز کی ہر اس چیز کی تمنا نہ کرو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں حرص نے غافل کر دیا یہاں تک کہ قبریں جا دیکھی، جا کر تم نے قبریں دیکھی۔ تکاثر کا جو لفظ ہے وہ 3 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ آدمی کوئی چیز زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور دوسرا لوگ کسی چیز کے حصول کی کوشش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، کہ انسان لوگ کوشش کریں کہ ہم اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے پر فخر بھی جتلائیں کہ دوسرے کے مقابلے میں فلاں چیز کثرت سے حاصل ہو گئی ہے مجھے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ 4 لازمی باتیں اس مفہوم میں ہیں: کسی چیز کی محبت، اس کے حرص، اس کے حصول میں دوسروں سے مقابلہ آرائی، حاصل ہونے پر فخر جتلانا۔ آگے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اکثر ان میں سے دیکھے گا تو اکثر دیکھے گا کہ گناہ اور ظلم پر اور حرام کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، کہ لالچ میں وہ لوگ حرام کھانے کے لیے گناہ اور ظلم پر دوڑتے ہیں۔ آگے فرمایا بہت برا ہے جو وہ کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے بازی لے جانے کی فکر میں لگے رہنا، پھر یہ نہ دیکھنا یہ حرام ہے یا حلال ہے، بس میں نے بڑھنا ہے، میں نے آگے جانا ہے، میں نے کسی طرح وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ اب احادیث مبارکہ کی روشنی میں لالچ اور حرص کی مذمت آپ سنیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں، وہ تیسری وادی تلاش کرے۔ فرمان ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ لالچی اتنا ہے کہ وہ تیسری وادی تلاش کرے گا، اور آدم کے بیٹے کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی، اور اللہ رب العزت اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو توبہ کرے۔ کہ انسان کے پاس 2 وادیاں ہیں مال کی بھری ہوئی، وہ کوشش کرتا ہے کہ تیسری وادی بھی آ جائے، اور آگے فرمایا کہ آدمی کا جو پیٹ ہے اسے مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھرتی،
اور آگے اللہ رب العزت بھی رجوع، اللہ رب العزت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان دہ حرص ہے، حرص سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ انہیں اتنا خراب نہیں کرتے۔ دو بھوکے بھیڑیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ انہیں اتنا خراب نہیں کرتے جتنا آدمی کے مال اور شرف ہونے کی حرص اس کے دین کو خراب کرتی ہے، کہ اونچا ہونے کی مال کی حرص جتنا آدمی کو خراب کرتی ہے اتنا بھوکے بھیڑیے بھیڑ بکریوں میں داخل ہو کر اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا انسان کے اونچا ہونے کے لیے میں اونچا ہو جاؤں، میرا مال بڑھ جائے، میں بڑا ذرا نام بن جائے، یہ جو حرص انسان کو خراب کرتی ہے دین کو خراب کرتی ہے۔ ایک مرتبہ بحرین سے جزیہ آیا، نماز فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کرنا چاہا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکرائے کہ تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بحرین سے مال آیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی خوش ہو جاؤ، مال آیا ہے، مال آیا ہے، خوش ہو جاؤ، اور ہمیشہ مسرت بخش چیزوں کی امید رکھو، کہ خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ خوشی والی چیزوں کی امید رکھو۔ لیکن یہ بھی سن لو، بڑا غور طلب جملہ ہے، آپ غور کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی کہ مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ تم میں فساد پیدا کر دے گا، بلکہ یہ اندیشہ ہے کہ تمہارے لیے دنیا کے مال و دولت میں فراخی کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی تھی، اور پھر تم اس میں اس طرح رغبت و مقابلہ آرائی کرو گے جیسے تم سے پہلوں نے کیا۔ آخر یہ رویہ، مقابلہ کن رویہ جو ہے، یہ تمہارے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، جس طرح ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال آیا ہے، خوش ہو جاؤ، خوشی کی چیزوں کی امید رکھو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فقر کے بارے میں اندیشہ نہیں ہے کہ جو فقر ہے وہ تمہیں فساد پیدا کر دے گا، غریب ہو کے فساد۔ فرمایا کہ تمہیں مال دیا جائے گا اور پھر تم اس میں لوگوں کے سے رغبت کرو گے، مقابلہ آرائی کرو گے جیسے پہلے لوگ کرتے تھے۔ تو فرمایا پھر اللہ رب العزت تمہیں ان لوگوں کی طرح ہی جیسے ان کو ہلاک کیا تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ معلوم کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کا میسر آنا اور کثیر مقدار میں اس کا حصول اسلام میں ممنوع نہیں بلکہ پسندیدہ ہے۔ کہ مال کا آ جانا خوشی کی بات ہے نا، اگر مال آ جاتا ہے اللہ دے دیتے ہیں، یہ اسلام میں ممنوع بھی نہیں ہے اور ناپسندیدہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے حصول کے لیے جو ناجائز طریقے اختیار کیے گئے ہوں، کسی کا حق مارا ہو، زیادہ جمع کرنے کی شدید خواہش کسی کا حق مارنے میں مجبور کر دے، تو یہ معیوب بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ دیکھیے قناعت کرنے والا جو شخص ہے وہ کامیاب ہے، قناعت کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا، اور اللہ رب العزت نے اسے جو عطا کیا اس نے قناعت اختیار کی، کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا، جتنا مال عطا کیا، اس نے اس پر قناعت اختیار کی کہ وہ اسلام لایا اور پھر حسب ضرورت ہے اللہ نے اسے دیا اور اس نے اس پر قناعت اختیار کی۔ فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اب حرص اور لالچ کے نقصان کیا ہیں؟ میں اب آپ کے سامنے نقصان بیان کروں گا۔ معذرت وہ نیٹ چلا گیا تھا، تو حرص و لالچ کے میں نقصانات بیان کر رہا تھا، تو اس میں توکل علی اللہ میں کمی، کہ حرص کی وجہ سے توکل جو اللہ پر بھروسہ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو معزز سامعین، حریص انسان اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر وہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، وہ ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے لگا رہتا ہے،
حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جو صفات بیان فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یہ اہل ایمان کی صفات ہے۔ لیکن لالچ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے جو کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے، میں نہیں جمع کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نقصان یہ ہے کہ حرص انسان کو ابدی رنج میں مبتلا کر دیتا ہے، کہ انسان کی ساری فکریں اس بات پر رہتی ہیں کہیں مال کم نہ ہو جائے، تمام اس کی سوچیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں کہ مال آئے گا کہاں سے، آ گیا تو کم نہ ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار و درہم کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، سیاہ کملی کے بندے تباہ ہو گئے، اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض رہتے ہیں۔ کہ انسان جب لالچ میں آتا ہے تو پھر وہ رنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ اسے مال ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی پریشانی رہتی ہے کہیں کم نہ ہو جائے، اگر نہیں آتا تو پھر پریشان رہتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو گئے دینار و درہم کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، سیاہ کملی کے بندے، اگر انہیں دیا جائے وہ خوش ہوتے ہیں، نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حرص اور لالچ کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ حریص آدمی اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا۔ نقصان، لالچ کا نقصان کہ حریص لالچی انسان اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتا، ہر وقت زبان پر ناشکری رہتی ہے، نعمتیں موجود ہوتی ہیں وہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں بلکہ مزید کی تمنا کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں، اس کو دیا ہے۔ کہ حریص آدمی وہ اللہ رب العزت کی رضا پر راضی نہیں ہوتا۔ کیسے راضی نہیں ہوتا؟ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے مجھے نہیں دیا، وہ زیادہ سے زیادہ طلب کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال آئے، نعمتیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اور ناشکری کرتا ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے جتنا اس کو دیا ہے، حالانکہ اس کا اپنا مقدر ہے، آپ کا اپنا مقدر ہے۔ اس کے بعد حرص و لالچ کا چوتھا نقصان، حرص و لالچ کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ انسان سے بھلائی اور خیر خواہی کا جذبہ مٹ جاتا ہے۔ لالچ کی وجہ سے انسان کے اندر سے بھلائی، دوسروں کی خیر خواہی کا جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ حریص آدمی ہمیشہ اپنی ذات کا سوچتا ہے، اس کو دوسروں کی ذات سے کوئی فکر نہیں ہوتی، دل بھلائی سے خالی ہوتا ہے، دوسروں کے دکھ مصائب سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا، حالانکہ اسلام دوسروں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ کہ حریص آدمی اپنا ہی سوچتا ہے، اسے دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، حالانکہ اسلام میں دوسروں کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا حکم دیا جاتا ہے۔ لالچ کی نحوست سے اتنی نحوست ہوتی ہے کہ دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے، وہ پھر نہیں دیکھتا، لالچ کی وجہ سے خوف خدا نکل جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ مال وہ ظلم کر کے کھا رہا ہے، بیوہ کا کھا رہا ہے، یتیم کا کھا رہا ہے، وہ پھر مال آنا چاہیے، مال آنے کی وجہ سے وہ ہڑپ کرتا رہتا ہے۔ تو لالچ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ خوف خدا دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ حرص و لالچ کا علاج سب سے پہلا یہ ہے کہ صبر و قناعت کیجیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، قناعت نہ ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ اس کے بعد حرص و لالچ کا دوسرا علاج ہے شکر گزاری، کہ انسان اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کا نسخہ کہ شکر کیسے ادا کرے گا، تو انسان اس موقع پر اپنے سے کم پانے والے یا محروم رہنے والوں پر نظر ڈالے۔ ایسا کرنے سے شکر الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لالچ کی کیفیت مردہ پڑ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اس لیے کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو۔ اگر انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے کہ
انسان کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کوئی اس کے پاس مہران ہے، اس کے پاس کرولا ہے، مرسیڈیز ہے، تو اس طرح ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ انسان کو اپنے سے کم والے پر دیکھنا چاہیے۔ اگر انسان کے پاس بائک ہے وہ یہ دیکھے نہیں فلاں بندہ ہے اس کے پاس بائک نہیں سائیکل ہے، سائیکل ہے وہ دیکھے یار اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے۔ اگر انسان یہ جذبہ اپنے اندر رکھے گا، دنیا میں اپنے سے کم والے کو دیکھے گا، تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کی وہ ناشکری نہیں کرے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ذہن میں ایک سوچ آئی ایک دفعہ نا، کہ وہ چل رہے سفر کیا، جوتے نہیں تھے تو پاؤں خراب ہو گئے، تو ایک بات آئی، اللہ میں لوگوں کو اتنی اچھی باتیں بتاتا ہوں، لوگوں کو اتنی اچھی معرفت کی میں چیزیں بتاتا ہوں، لیکن میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ تو خیر وہ چلتے رہے، آگے دیکھا کہ ایک آدمی پانی پی رہا تھا کسی جگہ پر، تو اس کے پاؤں ہی نہیں۔ فوراً انہوں نے اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ شکر ہے میرے پاس پاؤں ہیں، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جوتوں کے بارے میں کہا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، میں ننگے پاؤں چل کے پاؤں پھٹ چکے ہیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ننگے پاؤں ایک شخص پاؤں ٹوٹے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے، تو فوری طور پر اللہ کا شکر ادا کیا اور توبہ کی کہ اللہ شکر ہے میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے بیچارے کے پاس پاؤں بھی نہیں ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد میانہ روی اور اعتدال۔ آپ گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، گھر کا راشن جو ہے اسے میانہ روی سے چلائیے۔ میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اور اعتدال رکھنے والا، درمیانی راہ پر چلنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لالچ کی وجہ سے، لالچ جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو اس لیے آتی ہے کہ فیوچر میں کیا بنے گا، مستقبل میں کیا بنے گا۔ تو مستقبل کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، وہ اللہ نے جو دینا ہے۔ مستقبل میں پتہ نہیں ہم رہتے ہیں نہیں رہتے، کتنے لوگ ہوتے ہیں بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن موت آ جاتی ہے۔ تو مستقبل کے لیے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے، یار کیا بنے گا، کل کیا بنے گا، کل وہ دن بھی آنا ہے، مال کہاں سے آئے گا، مال ختم ہو جائے گا، زندگی لمبی ہو رہی ہے آگے مال، تو اس لیے انسان پھر اس وجہ سے لالچ کرتا ہے۔ تو لالچ اور حرص کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ انسان فیوچر کے بارے میں نہ سوچے۔ اگر فیوچر کے بارے میں سوچے گا، شیطان اسے فیوچر کے بارے میں چیزیں یعنی کہ بتائے گا کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لمبی عمر ہوگی، تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ لالچ میں مبتلا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کندھا پکڑا، فرمایا کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو، اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو، کہ صبح ہو جائے شام کے منتظر رہو، شام کو کیا ہونا ہے، وہ اللہ کرنے والا ہے۔ اس لیے آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ حرص اور لالچ کے حوالے سے تھا۔ سب سے پہلے میں نے حرص اور لالچ کی ڈیفینیشن بیان کی، اور اس کے بعد میں نے قرآنی آیات کے بارے میں بتلایا، قرآنی آیات لالچ اور حرص کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین بتلائے کہ لالچ اور حرص کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ پھر میں نے لالچ اور حرص کے نقصانات بتلائے ڈیٹیل کے ساتھ اور ایویڈنس ثبوت دے کر۔ آخر میں نے حرص و لالچ کا علاج بتلایا۔